الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات برادران عزیز، قرآن حکیم ذہن انسانی کی تربیت کا ہر اسلوب استعمال کرتا ہے اور ضمیر انسانی کو جھنجھوڑنے کی کوئی ترکیب چھوڑتا نہیں۔ یہ قرآن ہے جو قسمیں کھا کھا کے باتیں کرتا ہے۔ کوئی عام انسان اگر قسم کھا کے کچھ کہے تو انسان پورے وجود سے متوجہ ہو کے سنتا ہے۔ رب اکبر اگر قسم کھا کے گفتگو کرے، اللہ سبحانہ و تعالی، وہ قسم کھا کے گفتگو کرتا ہے، اور قسمیں بھی ایسی ایسی چیزوں کی کھاتا ہے کہ ذہن سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ الفاظ کا انتخاب بھی وہ فرماتا ہے کہ جو مضمون اور جو پیغام دیا جا رہا ہے، اس مضمون، اس پیغام کی طرف ذہن و ضمیر متوجہ ہو جائے، ملتفت ہو جائے، التفات کامل حاصل ہو جائے۔ یعنی خطاب کے مقام پر حسن خطاب و کمال خطاب میں کوئی کمی قرآن مجید میں ممکن ہی نہیں۔ نہ صرف یہ کہ نہیں ہے بلکہ ممکن بھی نہیں ہے، آخر کلام خالق ہے۔ یہ مقام عجیب و غریب مقام ہے۔ سورہ مبارک نجم بے پناہ سورہ ہے، اور اس سورہ میں حقیقتاً معراج پیغمبر کا ذکر ہے۔ گزشتہ شب اسی سورہ کے مطلع کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا، مگر اس کے ضمن میں کوئی گفتگو ہو نہ سکی، اس لیے کہ حوالے کے طور پر میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پیش کی اور پھر گفتگو اسی کے ضمن میں آگے بڑھتی چلی گئی، بلکہ اس کے ضمن میں بھی گفتگو ہو نہیں پائی۔ کل تو صرف بیان معراج کے تمہیدی مسائل سے گفتگو گزرتی رہی۔ کوئی اعتراض کرتا ہے، اس کا یہ جواب ہے اور وہ جواب ہے۔ اصل معراج کیا ہے؟ معراج پیغمبر بے پناہ مضمون ہے۔ اس کی بلندیاں، اس کی گہرائیاں، اس کے ابعاد کسی بشر میں طاقت نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے۔
خالق کی ضیافت. کس میں سکت ہے جو بیان کر سکے؟ یا خود خالق بیان کرے، یا جو مہمان ہوا وہ بیان کرے، یا کوئی وہاں گواہ ہو تو وہ بیان. مقام تک پہنچنے کے لیے گفتگو کا آغاز دیکھیے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹ کے گرے. ادبی صنعتوں میں، صنائع کلام میں، بدائع و صنائع میں شاعر تشریف فرمائیں. عارف سخن، افتخار فن، جناب افتخار عارف صاحب تشریف فرمائیں، اور شعراء اہل بیت تشریف فرمائیں. بھی آپ ان کا کلام سن رہے تھے. صنائع و بدائع میں کبھی صنعت تضاد سے کام لیا جاتا ہے، کبھی صنعت جناس سے کام لیا جاتا ہے جسے صنعت تجنیس کہتے ہیں، کبھی صنعت مقابلہ سے کام لیا جاتا ہے. بہترین کلام وہ ہوتا ہے جس میں صنعتیں جو کلام کی گویا خارجی آرائش ہے وہ کلام کے اندر پوشیدہ معنی سے ہم آہنگ ہو جائیں. کمال سخن یہ ہے کہ کلام کی خارجی صنعتیں کلام کے داخلی معانی سے ہم آہنگ ہو جائیں. یہ ہے وحدت سخن، جہاں ہیئت اور مضمون میں دوئی کا امکان نہ ہو. قلم قسم کھا کے کہے، لوح قسم کھا کے کہے، مضمون قسم کھا کے کہے، حرف حرف قسم کھا کے کہے کہ یہ بات یوں ہی کہی جا سکتی تھی، اس کے علاوہ کسی اور اسلوب میں کہی نہیں جا سکتی. میں آپ کو منبر کے آس پاس دیکھ رہا تھا، آپ تو بہت دور تشریف فرما. بہرحال اب آپ زحمت فرمائیں، منبر تک تشریف لائیں. ایک صلوات پڑھیں آپ. تشریف لے آئیں منبر کے قریب. جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ شفا نجفی صاحب، آپ تشریف لائیں. آپ تشریف انکسار ہے وہ وہیں تشریف فرمائیں. حالانکہ مجلس عزائے حسینی میں بالائے مجلس و پائین مجلس نہیں ہوتا. فرش عزا کا ہر گوشہ برابر کی عظمت رکھتا ہے. یہ تو ہماری اصطلاحیں ہیں کہ یہ بالائے مجلس ہے، وہ پائین مجلس ہے. لیکن یہ کہ ایک طرف فرش عزا کی یہ صفت ہے کہ اس کا ہر گوشہ برابر کی عظمت رکھتا ہے، اور دوسری طرف پھر انسان کی بھی صفت ہوتی ہے صدر ہر جا کے نشینت صدر است. وہ جہاں بھی تشریف فرما ہوں بہرحال ان کی اپنی حیثیت برقرار رہے گی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وحدت سخن یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات حروف و حرکات سے بھی ظاہر ہو. یہاں پہ ایک صنعت ہے، ذکر ہے کسی کی بلندی کا، تو ایک طرح سے صنعت تضاد سامنے آتی ہے کہ بلند چیز کے ٹوٹ کے گرنے کا حوالہ دے کر کسی کے بلندی تک پہنچنے کا تذکرہ ہو رہا.
والنجم اذا ہوا، اس ستارے کی قسم جو ٹوٹ کے گرے. اور اس لفظ ہوا میں بھی عجب ہوا باندھی ہے. ہوا کے دو معنی ہیں، بحیثیت فعل الگ، بحیثیت اسم الگ، اور پھر بحیثیت فعل بھی کئی مراتب ہیں. ہوا کے معنی اسم کے طور پر تو اردو میں بھی مستعمل ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہوائے نفس، خواہش نفس. اور ہوائے نفس کو ہوائے نفس کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ہماری خواہشیں ہمارے نفس کو مقام استقامت سے ہٹا دیتی ہیں، اس مقام سے گرا دیتی ہیں. اگر انسان خواہش نفس کا پابند ہو جائے تو بس قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، لغزش ہوتی ہے. اس کہتے ہیں ہوائے نفس. فلاں شخص تو بس ہوائے نفس کا تابع ہے. ہوائے نفس کا جو تابع ہوگا وہ کبھی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا. فعل کے اعتبار سے ہوا کے کئی معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ ستارے کا ٹوٹ کر گرنا. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹ کر گرے. ما ضل صاحبکم وما غوا. دوسرے فقرے میں شان حبیب کبریا بیان ہو رہی ہے. اس امام المرسلین اور خاتم النبیین کی شان بیان ہو رہی ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، یہاں دو فعل استعمال ہوئے، ایک ضل ایک غوا. تمہارا یہ صاحب، تمہارا یہ آقا، تمہارا یہ مولا، یہ ہمارا پیغمبر، یہ نہ بہکا نہ بھٹکا. دو لفظ ہیں، نہ بہکا نہ بھٹکا. یہ دو لفظیں کیوں استعمال کیے؟ دونوں میں کچھ فرق ہوگا تب نا. واللہ کے معنی الگ ہوں گے، غوا کے معنی الگ ہوں گے. واللہ کہتے ہیں انسان اگر بے اختیار اس کے قدموں میں لغزش ہو جائے، راہ گم کر دے، تو واللہ کے ذمہ میں آتا ہے. غوا کے معنی یہ ہے کہ جان بوجھ کر راستے سے ہٹا. یہ مقام عصمت کبرائے مصطفیہ کا بیان ہے. ملت اسلامیہ بیدار ہو کر سنیں. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ثبات قدم مصطفیٰ یہ ہے، تارا اپنی جگہ سے ٹوٹ سکتا ہے، مصطفیٰ کا قدم ڈگمگا نہیں سکتا. دیکھا ترتیب الفاظ قرآنی ہے. عام طور پہ ترجمہ پڑھنے سے یہ باتیں سامنے نہیں آتی نا. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی. ستارے آپ جانتے ہیں آج کی ایسٹرونومی بہت ترقی کر چکی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کچھ ثوابت ہیں، کچھ سیار. یہ زمین گردش میں ہے اور سیارے گردش میں ہیں، لیکن ستارے تو انہیں کہتے ہیں جو اپنی جگہ ثابت ہیں. ستارے ذرا ادھر ادھر ہو جائیں تو قیامت آ جائے. پروردگار فرما رہا ہے ستارہ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، ہمارا پیغمبر اس کے قدموں میں لغزش نہیں آ سکتا. نہ سہواً، نہ نسیاناً، نہ ارادتاً. نہ اس سے بھول ہو سکتی ہے نہ خطا. مکتب فکر جو رسول کو مجتہد کے درجے پہ لے آتا ہے، پورا مکتب فکر ہے. رسول بھی اجتہاد کیا کرتے تھے. رسول نے اللہ کی اس آیت کی روشنی میں استنباط کیا، اجتہاد کیا.
گویا جیسے ہم اجتہاد کرتے ہیں ویسے رسول اجتہاد کرتے تھے. اور پھر یہاں تک پیدا ہو گئے ہیں افراد کہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں رسول سے بھی اجتہادی خطا ہو سکتی ہے. یا مستقل ایک مکتب ہے کہ جی ہم معصوم تو سمجھتے ہیں مگر معصوم کے معنی یہ ہے کہ بھول ہو سکتی ہے، سہو ہو سکتا ہے. اور ہمارے نعوذ باللہ پروردگار فرما رہا ہے ستارہ اپنی جگہ سے ٹوٹ کے گر سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کو نہ بھول لاحق ہو سکتی ہے، نہ سہو ہو سکتا ہے، نہ نسیان ہو سکتا ہے، نہ وہ بہک سکتا ہے، نہ بھٹک سکتا ہے. بڑے بڑے دانشور ہیں، ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، بیانات دیتے ہیں. حضور بھی مجتہد تھے، اجتہاد فرماتے تھے، اور حضور سے بھی اجتہادی نعوذ باللہ خطائیں ہوئیں. نعوذ باللہ من ذلک. یہاں سے شان پیغمبر بیان ہو رہی ہے. ما ضل صاحبکم وما غوی، اور اس کے بعد یہ فقرہ ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. اور وہ تو کچھ بولتا ہی نہیں، بس وہی کہتا ہے جو اسے وحی کی جاتی ہے. پھر توجہ رہے، ابھی پوری طرح مقام عظمت سیرت و کردار پیغمبر سامنے نہیں آئی. جب یہ کہنا ہی تھا کہ یہ وہی کہتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے، تو پہلے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ما ضل صاحبکم وما غوی. نہ یہ بھولتے ہیں نہ بھٹکتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ خود بھی جب کچھ کہتے ہیں جو الفاظ وحی نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں قرآن الفاظ وحی ہیں. قرآن جب سناتے ہیں پیغمبر تو وہی سناتے ہیں جو وحی ہوتی ہے. قرآن سے ہٹ کر جو کچھ پیغمبر نے کہا پہلے جملے میں اس کی ضمانت دے دی گئی. قرآن تو جو میں بھیجتا ہوں وہی تم تک منتقل کرتے ہیں. قرآن کے علاوہ جو کہتے ہیں اس میں بھی شان یہ ہے کہ نہ بہکتے ہیں نہ بھٹکتے ہیں. صلوات پڑھنے محمد والے. شان مصطفیٰ. یہاں پہ ایک نقطہ اور نہفتہ ہے. نبوت عہدہ ہے، رسالت منصب ہے. عہدہ اور منصب دینے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ شخصیت، یہ ذات، اس کے اندر وہ وصف، وہ کمال، وہ جوہر، وہ کردار ہے بھی یا نہیں کہ اتنا عظیم اسے منصب دیا جا سکے. یعنی یہ نہ کوئی سمجھے کہ پروردگار قادر مطلق ہے، وہ جس کو جو منصب چاہتا ہے دے دیتا ہے. نہیں، وہ جتنا بڑا قادر مطلق ہے اتنا ہی بڑا عادل بھی ہے. وہ منصب دینے سے پہلے دیکھتا ہے اس میں منصب کا تحمل بھی ہے یا نہیں ہے، منصب کی اہلیت ہے یا نہیں ہے، منصب کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. آخر قرآن ہم کیسے اس کو دے دیں، وہی اس پر کیسے نازل کر دیں جو بھول بھی سکتا ہو. صلوات پڑھ لیجئے محمد. پہلے ذات کو پہچانوایا، ذات کو پہچانوانے کے لیے ستارے کی قسم کھائی ہے. قسم ہے ستارے کی، یہ وہ ہے جو نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے. اچھا،
ایک پہلو اور ہے نہفتہ اس میں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ غلہ ماضی کا صیغہ ہے، غوا ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کا نہیں۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے، لیکن ترجمہ یہ ہے کہ نہ بھولا نہ بھٹکا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنے اور عصمت کا تعلق نبوت سے ہے، ان کو قرآن جواب دے رہا ہے کہ آغاز حیات سے اب تک تو ہم گواہی دے رہے ہیں، نہ بھولا نہ بھٹکا۔ جب وحی نہیں آئی تھی تب نہ بھولا نہ بھٹکا، تو کیا وحی آنے کے بعد امکان ہے کہ بھول جائے یا بھٹک جائے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ مقام پہ کتنے نقطے نہفتہ ہیں، کلام خالق ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا گرا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا یہ صاحب، تمہارا یہ آقا، تمہارا یہ پیغمبر و ہادی نہ بھولا نہ بھٹکا۔ یہاں سے جو گفتگو شروع ہوئی ہے، جب معیار کردار مصطفیٰ یہ ہے تو اوج کردار مصطفیٰ کیا ہوگا؟ ما ارشاد وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور یہ کچھ بھی نہیں گفتگو کرتا مگر یہ کہ جب تک وحی نہ ہو وہی بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ خود اس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں، مجھے اصرار نہیں، کیونکہ پہلی آیتوں نے سب مسئلہ خود ہی حل کر دیا، اب مجھے کوئی اصرار نہیں، لیکن پھر بھی دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ یہ وحی یعنی قرآن جو ہم قرآن نازل کرتے ہیں وہی پہنچاتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اسے سہو لاحق نہیں ہوتا، نسیان لاحق نہیں ہوتا۔ اور دوسرے یہ کہ صرف وحی تک نظر نہ رکھو، دوسرا پہلو یہ ہے کہ صرف وحی تک نظر نہ رکھو، صرف قرآن کی آیتوں تک نظر نہ رکھو۔ ما ینطق، بولتا ہی نہیں، بولتا ہی نہیں، عن الہوی، اپنی خواہش نفس سے، یعنی جب یہ خود بھی بولتا ہے، بولتا خود ہے، خواہش ہماری ہوتی ہے۔ لب اس کے ہل رہے ہوتے ہیں، بات ہماری ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، جملے میرے ہوتے ہیں، جملے اس کے ہوتے ہیں، پیغام میرا ہوتا ہے، خطبہ اس کا ہوتا ہے، روح بیان میری طرف سے ہوتا ہے۔ یہ کسی کو خطاب دیتا ہے تو بظاہر یہ دیتا ہے، دینے والا میں ہوتا ہوں۔ ما ینطق عن الہوی، اپنی خواہش نفس سے یہ گفتگو نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحی، یہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ وحی کی قسمیں، یہیں پر وحی کی قسموں پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن گفتگو پھر دوسرے رخ پر چلی جائے گی۔ یہاں سے گفتگو کا آغاز ہے کہ مقام رسالت یہ ہے، رسول یہ ہے، خاتم النبیین یہ ہے، امام المرسلین یہ ہے، عصمت کبریٰ یعنی یہ۔ میں نے دو جملے
کراچی میں عرض کیے تھے جناب اقبال شاہ صاحب کے محبت کدے پر، وہ جملے یہاں مستعار لے رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں. کیا آپ غور فرمائیے کیسی ضمانت لی ہے پروردگار نے اپنے حبیب کی. اس پورے جسم انسانی میں سب سے آسان چیز جس سے لغزش لاحق ہو سکتی ہے وہ بس دو چیزیں ہیں. ہاتھ بے ارادہ ایسے نہیں اٹھتا، قدم بے ارادہ ایسے نہیں اٹھتے، لیکن جو بے ارادہ کبھی کبھی چیز ہو جاتی ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے زبان، ایک ہے نظر. بے ارادہ آپ کسی سے مصافحہ نہیں کریں گے، بے ارادہ آپ کسی کے تماچا نہیں لگائیں گے. جسم انسانی کی خصوصیت ہے، اگر خس و خاشاک اڑتا ہوا کوئی تنکا آنکھ کی طرف آ رہا ہے تو خود بخود ہاتھ اٹھے گا. یہ خود بخود جو ہاتھ اٹھے گا یہ بھی آپ کہتے ہیں خود بخود، یہ تو اندر آپ کے ان بلٹ سسٹم اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھا. یہ بھی بے ارادہ نہیں ہے، یہ بھی بے ارادہ نہیں، اپنی حفاظت کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے. جو چیز بے ارادہ کام کر جاتی ہے وہ ہے زبان. انسان کس وقت کچھ کہہ دے، جتنی بات کہنی ہے اس سے زیادہ کہہ دے، بڑھ چڑھ کے کہہ دے. محبت میں کیا کیا لوگ اظہار کر جاتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ سب دل میں تھوڑی ہوتا ہے. یا غصہ ہو، کسی پہ غصہ ہو، اب غیظ و غضب کے عالم میں کیا کچھ نہیں کہہ دیتا آدمی. جو کچھ کہتا ہے وہ مین نہیں کرتا ہے، وہی مراد اور معنی اس کے نہیں ہوتے ہیں. بہت سے لا یعنی الفاظ کہتے ہیں. غصہ آ گیا کسی کا، باپ بیٹے کو کہتا ہے مار کے پھینک دوں گا. کیا واقعی وہ مین کر رہا ہے کہ مار کے پھینک دوں؟ غصہ ہے، کہہ دیا. کسی سے محبت ہے، آپ شوہر نے کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ بھائی آج آپ کے یہاں مہمان آ رہے ہیں اور کھانا خوب عمدہ پکائیے گا، میں سونے میں تول دوں گا. کوئی تولتا ہے سونے میں؟ روزانہ بیچاری مظلوم خواتین ایسے بھولے بھالے وعدے پر محنت کیا کرتی ہیں، ترس آتا ہے. محبت اور غصے میں یہ زبان بے اختیار ہو جاتی ہے. اس زبان کی ضمانت جب خدا لے رہا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ اپنی خواہش نفس زبان کو حرکت نہیں دیتا. جو زبان کو حرکت نہ دے، کیا اس سے یہ توقع ہے کہ وہ کسی کو بزم سے اٹھائے گا تو اپنی ہوائے نفس سے، بزم میں بلائے گا تو اپنی ہوائے نفس سے، ممبر بنوائے گا تو اپنی ہوائے نفس سے، ہاتھ پکڑ کے اٹھائے گا تو اپنی ہوائے نفس سے. ضعیف حدیث نہیں پڑھ رہا، حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، قصیدہ نہیں ہے، تقریر نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. ما ينطق عن الهوى. یہ اپنی خواہش نفس سے زبان کو حرکت نہیں دیتا. کتنی بڑی ضمانت ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ وہ ہیں جو عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں. عصمت کبریٰ کے یہ معنی ہیں، ان کے مقام عصمت تک، ان کے مقام عصمت تک نہ آدم پہنچ سکتے ہیں، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، کوئی اولو العزم پیغمبر بھی ان کے مقام عصمت تک نہیں پہنچ سکتا. کسی اور کا کیا ذکر کیا جا سکتا ہے؟
عصمت کبریٰ جب ہم کہتے ہیں اس کے یہ معنی، یعنی ان کے دامن قدس پر، ان کے دامن عصمت پر ترک اولا کا غبار بھی نہیں ہے۔ بھئی لوگ کہا کرتے ہیں ترک اولا کا داغ، میں کہتا ہوں ترک اولا کا غبار تک نہیں پہنچ سکتا ان کے دامن قدس تک۔ یہ مصطفیٰ ذات ہے، محمد ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ لفظ محمد کے معنی معلوم ہے آپ؟ محمد، خدا کی قسم اس لفظ میں کتنی شیرینی ہے۔ محمد ستودہ صفات، جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، وہ ہے محمد، جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے وہ محمد ہے۔ تو ہمیشہ تعریف تو تبھی ممکن ہے کہ جب کبھی کبھی لغزش اور خطا کا امکان بھی نہ ہو۔ زبان کو جنبش نہیں ہوتی۔ اسی سورہ مبارکہ میں، یہ سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیتیں غضب کی آیتیں، زبان کے بعد جو اس سے بھی زیادہ چیز پھسل سکتی ہے، جسے لغزش ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ نظر۔ بے ارادہ بھی نظر پڑ جاتی ہے، مگر حضور کی نظر، حضور کو جبکہ نگاہ کی قوت زیادہ دی گئی تھی، اس پر تقریباً تمام ملت اسلامیہ کا اجماع ہے، حضور جس طرح سامنے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے، آپ کو پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ یہ سب کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں یہی تیسری بات، جیسے حضور آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے، پھر بھی کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے۔ کوئی اور ہے؟ کسی اور میں یہ شان ہے؟ سارے مسلمان کہتے ہیں حضور کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے، پیچھے بھی نظر آتا تھا، یعنی کون آ رہا ہے پیچھے سے وہ دیکھ رہے ہیں، جیسے آگے دیکھ رہے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہی ہیں کہ یہ ہیں مکانی مگر لا مکانی بھی ہیں۔ ہم دیکھنے کے لیے کاسہ سر اور اس حلقہ چشم کے محتاج ہیں، گواہی دے رہے ہیں، وہ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے، اس کے بعد بھی کہتے ہیں ہمارے جیسے۔ یہ جملہ بھی میرا پرانا ہو چکا، مگر یہ شعراء کی تاثیر میں میں کبھی کبھی یہ کرتا ہوں، یہ جو حضرات اپنا پرانا کلام سناتے رہتے ہیں بڑی شجاعت کے ساتھ، اور داد بھی دیتے ہیں آپ بڑی فیاضی کے ساتھ، تو میں اپنا پرانا جملہ کوئی نہیں سنا سکتا؟ میں بھی اپنا پرانا جملہ سنا دیتا ہوں۔ یہ وہ حقیقت نوریہ ہیں کہ ہم آپ جیسے عام انسان تو اشرف المخلوقات کہتے ہیں ان کے طفیل میں، ان کے طفیل میں ہم اپنے کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر انہوں نے، ان پیکر انوار نے اپنا خاک سارانہ ظہور اختیار نہ کیا ہوتا تو شاید بشر کو یہ رتبہ نصیب نہ ہوتا۔ لاہوتی ہیں، ملکوتی ہیں، نوری ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق فرمایا، سب سے پہلے خلق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے هو الاول هو الآخر،
وہی اول ہے وہی آخر. اس نے فیاضی کے ساتھ اپنے کچھ صفات اپنے بندوں میں رکھے ہیں. اس اعتبار سے مصطفیٰ بھی هو الاول هو الاخر ہے. یعنی هو الاول مقام خلق میں، مقام عہد و میثاق میں نبوت عطا ہوئی تو پہلے مصطفیٰ ہیں، اور جب مبعوث ہوئے تو هو الاخر، سب سے آخر میں مبعوث ہوئے. معنی فرق کرتے ہیں، ہر چیز کے معنی فرق کرتے ہیں. متشابہات میں نہ مبتلا ہو جائیے گا. اللہ هو الاخر هو الاخر کسی اور معنی میں ہے، پیغمبر هو الاول هو الاخر کسی اور معنی میں ہے. ایک معنی نہیں ہے. علی هو الاول هو الاخر کسی اور معنی میں ہے. الفاظ کے تشابہ سے عقیدے میں تشابہ پیدا نہ ہو. الفاظ کے تشابہ سے عقیدے میں تشابہ پیدا نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی احسن الخالقین ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ کہ اس کے علاوہ بھی خالق ہیں. خالق تو ہم سب ہیں. یہ افتخار عارف شعر خلق کرتے ہیں، شعر کے خالق ہیں. کوئی نثر لکھتا ہے وہ اپنی نثر کا خالق ہے. لیکن کیا اس اعتبار سے ان کو علی الاطلاق خالق کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. مقام ادب ہے، حد ادب ہے. حد سے زیادہ جرأتیں نہ بڑھائیے. ہم سب توحید کے وفادار ہیں. رسول اللہ نے توحید کا درس دیا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے توحید کا درس دیا. ہر اس وصف اور بیان سے بچیے جہاں توحید خطرے میں پڑ جائے. انہوں نے جان دی ہے توحید پر، قربانیاں دی ہے توحید پر. آپ اپنی عقیدت مندی میں، ارادت مندی میں، وہ بھی نادانی کی عقیدت، نادانی کی عقیدت، جاہلانہ عقیدت، اس کی بنا پر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کو رائگاں کر دیں، ان کی ریاضت کو پامال کر دیں. خالق خالق ہے، رازق رازق ہے، معبود معبود ہے. یہ عبد ہیں، بندے ہیں، مخلوق ہیں. ان کی شان یہ ہے کہ مخلوق ہوتے ہوئے خالق جیسے لگتے ہیں. اگر انہیں آپ نے خالق کہہ دیا تو کمال ختم ہو گیا. کمال یہ ہے کہ مخلوق ہے مگر خالق لگتے ہیں. قرآن، حدیث، خطبات نہج البلاغہ، خطبات امام حسین، خطبات سیدہ زینب، خطبات سید سجاد، یہ سب کس لیے سنتے ہیں؟ تاکہ توحید کو پامال کریں، خوف خدا رکھیں. خوف خدا. علم کے بغیر ایک لفظ زبان سے ادا نہ ہو. ادبی اسلوب ہوتا ہے. شاعری شاعری ہے، خطابت خطابت ہے، حقیقت ہے. استعارے کو استعارہ سمجھیے، تشبیہ کو تشبیہ سمجھیے، تمثیل کو تمثیل سمجھیے. اگر اتنا ادبی ذوق نہیں ہے تو قسم ہے دیتا ہوں اس مصطفیٰ کی جو وحی کے بغیر زبان نہیں کھولتا. آپ بھی زبان بند کر لیں، زبان نہ کھولیں. رسول وحی کے بغیر زبان نہیں کھولتے. ہم بغیر پڑھے لکھے زبان کھولتے. دین میں تفرقہ ہو رہا ہے، ملت میں تفرقہ ہو رہا ہے. ایک دوسرے کو مقصر ٹھہرا رہے ہیں، ایک دوسرے کو قاصر ٹھہرا رہے ہیں، ایک دوسرے کے عقائد کا جائزہ لے رہے ہیں. آپ خود کیا، آپ کا عقیدہ کیا، آپ دوسرے کے عقیدے کا جائزہ لے رہے ہیں. تعلیمات محمد و آل محمد کی روشنی میں اپنے عقائد کو درست کریں.
یہ معصوم ہے، عصمت قربرا کے درجے پہ فائز ہے. یہ عبد ہیں، انہیں دیکھ کے معبود یاد آتا ہے. یہ ایسے عبد ہیں کہ انہیں دیکھ کے معبود یاد آتا ہے. شان یہ ہے، بڑائی یہ ہے، عظمت یہ ہے. معبود کہہ دیا تو پھر شان کیا رہی؟ خالق کہہ دیا تو کیا عظمت، کیا وصف، کیا تعریف. مخلوق ہوتے ہوئے خالق جیسے لگنے لگتے ہیں، یہ ہے عظمت. شاعر کہتا ہے اور درست کہتا ہے، ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و بہر. دیکھو تو علی کی شان، توجہ تو کرو، کیسا ہے علی. بشر تو ہے مگر کیسا بشر ہے کہ رب نے اس میں تجلی کی اور ظہور فرمایا. درست ہے، مطلع درست ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. مگر ہاں علی بشر کیف بشر، پہلے مصرے میں حقیقت ہے، بشر ہے مگر کیسا بشر ہے، کیسا، ہمارے جیسا نہیں ہے. جو کہے ہمارے جیسا ہے مقصر. سن لے، 2 جملوں میں آج حد بیان کر رہا ہوں، علماء بھی تشریف فرمائیں. غلو کی اور تقصیر کی حد یاد رکھ لینا، لکھ کے لگا دینا دیواروں پر. محمد اور آل محمد میں جو الوہیت کا قائل ہو وہ غالی ہے، جو ان کی عصمت کا منکر ہو مقصر ہے. جزاکم. علی اسم الہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. علی اسم ہے، اسم اعظم ہے، اسم ہی نہیں ہے، اسم اعظم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم اعظم. یہ جملہ بھی پرانا ہے میرا. لوگ اسم الہی کی تلاش میں 99 نام گنتے ہیں. یہ 99 نام کہلاتے ہیں اسماء حسنہ، یعنی اچھے اچھے نام. اچھے اچھے نام اللہ کے 99 آپ گن لیتے ہیں. مجھ سے پوچھیے اسماء عظمیٰ، اسم اعظم کی جمع اسماء عظمیٰ. بڑے اسم، اچھے اسم 99، بڑے اسم صرف 14 ہیں. کسی شک کی گنجائش نہیں. ایک اسم اعظم پوچھنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو. میں نے لمحے بھر میں 14 اسم اعظم بتا دیے. یہ 14 اسم اعظم الہی. محمد اسم اعظم الہی، علی اسم اعظم الہی، زہرا اسم اعظم الہی، حسن اسم اعظم الہی، حسین اسم اعظم الہی. یہ اسماء حسنہ. درمیان میں بات آ گئی. بات تو میں کچھ اور عرض کر رہا تھا، یہ تو درمیان میں آ گئی. اللہ نے کیا کیا ضمانتیں لی ہیں، کیا کیا شان پیش کی. بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میں صرف عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ انہیں اپنا جیسا سمجھتے ہیں، کیسے نادان ہیں، کیسے بھولے بھالے ہیں، کیسے سادہ لو ہیں. یہ سب تو وہ الفاظ ہیں جو ممبر کے شایان شان ہیں. اس سے آگے جو کہا جا سکتا ہے وہ ممبر پہ نہیں کہا جا سکتا.
اس سے زیادہ بھائی ممبر پہ تو نہیں کہا جا سکتا. اپنے جیسا رہتے ہیں, مصطفیٰ جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں. اس کے باوجود یعنی اتنی قوت نگاہ ہے, پھر بھی اسی قرآن میں اسی سورہ مبارک نجم میں آگے بڑھ کر ما زاغ البصر وما طغى, میرا حبیب وہ ہے جس کی نظر بھی ذرا سا نہ اس میں افراط ہوا نہ تفریط, نظر بھی نہ بہکی نہ بھٹکی. پہلے پورے وجود کی ضمانت لی, سب سے پہلے پورے وجود کی ضمانت لی کہ ما ضل صاحبکم وما غوی, نہ یہ بھولا نہ بھٹکا. اس کے بعد زبان کی ضمانت لی, ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, کچھ بولتا نہیں ہے وہی بولتا ہے کہ جو وحی ہوتی ہے. اس کے بعد نگاہ کی ضمانت لی, ما زاغ البصر وما طغى, محمد نے جو دیکھا بس جو ہم نے معین کیا تھا وہی دیکھا, نہ اس سے آگے دیکھا نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا. جس کی نظر کی ضمانت خدا لے, زبان کی ضمانت خدا لے, اس کے مقام عصمت کا کوئی کیا بیان کر سکتا. یہ ہے مقام عصمت مصطفیٰ. بس آج کا وقت ختم ہو گیا, اس سے زیادہ بیان کی طاقت بھی نہیں ہے, اور باقی گفتگو کل. زبان کی ضمانت لی, پہلے پورے وجود کی ضمانت لی, پھر زبان کی ضمانت لی, اور پھر نگاہ کی ضمانت لی. اب جو بھی پیغمبر کہے کہ میں نے معراج میں یہ دیکھا, کوئی شک نہ کرے. اب جب پیغمبر کہے میں نے یہ سنا, نہ سننے میں شک ہے, نہ بیان میں شک ہے, نہ دیکھنے میں شک ہے. جو لہجہ سنا وہ لہجہ سچا, جو منظر دیکھا وہ منظر سچا. بھائی اب کیا میں کیا کروں, ابھی بیان معراج تو آج بھی شروع نہیں ہو پایا, شروع ہی نہیں ہوا, سفر شروع نہیں ہوا, تو منزلیں کہاں طے ہوں گی اور بیان کہاں پہنچے گا. یہ تو سب وہ بیان تھا کہ جو اہتمام قدرت ہے کہ بیان معراج سے پہلے بتا دو مصطفیٰ کیا ہے. اس لیے کہ جب سامنے کی باتیں یہ بیان کرتا ہے تب تم شک کرتے ہو, تب تم انکار کرتے ہو, تب تم جہد کرتے ہو, تب تم دلیدہ دہنی کرتے ہو, تب تمہیں ناگوار گزرتی ہیں اس کی باتیں. جب بالکل خلوت لامکاں کی باتیں کرے گا تب تمہارا حال کیا ہوگا. جب مقام قاب قوسین و ادنیٰ کی باتیں کرے گا, بیان کرے گا, میں تھا اور میرا رب تھا, وہاں جبرائیل بھی نہ تھا, وہاں کی باتیں جب کرے گا تو تمہارے دل میں شک و شبہ پیدا نہ ہو. اس لیے کہ اس کا مقام یہ ہے کہ نہ زبان اس کی لکنت کر سکتی ہے, نہ نگاہ لغزش کر سکتی ہے, نہ اس کا قدم بہک سکتا ہے, نہ بھٹک سکتا ہے. صلوات پڑھتے محمد. بس گفتگو نامکمل موڑ رہا. یہ پیغمبر ہے جن کی نہ نگاہ میں لغزش و خطا ہے, نہ زبان میں لغزش و خطا ہے. یہ جب کسی کو عظمت دیتے ہیں تو بربنائے ہوائے نفس نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ چھوٹا بھائی تھا, 30 برس بھائی تھا, گود کا پالا تھا, اس لیے دل چاہتا تھا تو اس کی فضیلت بیان کرتے رہتے تھے. بیٹی تھی آخر بہرحال
بیٹی تھی تو بیٹی کی عظمت بیان کرتے رہتے تھے. نواسے تھے بہت چاہتے تھے، اس لیے نواسوں کو کندھے پہ بٹھاتے تھے. جس کی زبان کی گواہی خدا دے، نگاہ کی گواہی خدا دے، پورے کردار کی گواہی خدا دے، وہ پیغمبر اور تو اور نماز میں کسی کو کاندھے پہ بٹھا دے. مسلمان کس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے؟ کس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے؟ اور اس محمد کی شان کیا ہے؟ اس کے گھرانے کی شان کیا ہے؟ بس یہ محمد ہیں. یہ مدینے کا منظر ہے کہ حسین آتے ہیں مسجد میں اور حضور خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ روک دیتے ہیں، ممبر سے اترتے ہیں، کچھ دور جاتے ہیں، حسین کو اٹھاتے ہیں، حسین کو لے کے ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ حضور بارے مجمع میں حسین کے لب و دنداں کو بوسہ دیتے ہیں. بھرے مجمع میں حسین کے گلے کو بوسہ دیتے ہیں، حسین کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں، حسین کے دانتوں کو بوسہ دیتے ہیں، حسین کو زبان چساتے ہیں، تاکہ دنیا اس منظر کو جب دیکھے کہ تخت پر بیٹھا ہوا کوئی شقی حاکم ہے اور تخت کے نیچے حسین کا سر رکھا ہوا، اور یہ شقی وہ ہے کہ جو چھڑی سے لب و دندان حسین سے بے ادبی کر رہا ہے، تو دنیا کردار کو پہچان لے. اجرکم علی اللہ. آوازیں اٹھی ہیں، کوفے میں بھی آواز اٹھی، شام میں بھی آواز اٹھی. اصحاب پیغمبر میں سے کچھ بزرگ موجود تھے، اٹھے جنہوں نے دونوں جگہ او حاکم، او یزید، اس لب و دنداں سے اپنی چھڑی ہٹا لے. خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا. بس گفتگو ختم ہو گئی، گفتگو ختم ہو گئی. ایک جملہ کہوں، جی بھر کے روئیے گا، خوب گریہ کیجیے گا. آج 6 سفر ہے، غالباً 6 سفر ہے. جب صحابی کی طبیعت پہ یہ اثر ہے، تو جوان بیٹے کی طبیعت پہ کیا اثر ہے؟ سید سجاد نے کس طرح برداشت کیا ہو بابا کے سر کی اس بے حرمتی کو، اور چاہنے والی بہن زینب نے کیسے برداشت کیا ہو. اجرکم علی اللہ. اور بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ چاہنے والی بہن بہرحال بڑی تھی، بیٹا بھی بڑا تھا اور اب مقام امامت پر فائز تھا. حسین کی اس 4 سال کی بچی پہ کیا گزر رہی، جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی، بابا جس کے لبوں کو بوسہ دیتے تھے، اس بچی نے کتنے صدمے سہے. کہتے ہیں یہی 5 سفر یا 6 سفر تھی جب بچی زندان شام میں تڑپ تڑپ کے باپ کو یاد کر رہی تھی. پہلی سفر کو لٹا ہوا قافلہ دمشق میں داخل ہوا، اور یہی 4 سفر یا 5 یا 6 یہ تاریخیں تھی جب زندان سے بیٹی کے رونے کی آواز بلند ہوا کرتی تھی. حاکم کی نیند میں خلل پڑتا تھا. حاکم نے رات کے وقت بیٹی کی آواز سن کے ایک مرتبہ ماموران سے کہا کہ باپ کا سر بھیج دو زندان میں.
مگر بھیجنے کا انداز یہ تھا اس طرح بھیجو کہ اور دل کو تکلیف ہو اور اذیت ہو. خان پوش ڈھانک کر بھیجنا, بھوکے بچے یہ سمجھیں کہ غذا آئی ہے. زندان کا دروازہ رات کی تاریکی میں کھلا. بچی تڑپ رہی تھی, بابا کو یاد کر رہی تھی. دیکھا کہ خان چلا آ رہا ہے, بچی کے سامنے رکھا گیا. بچی کے سامنے رکھا گیا, خان پوش ہٹایا گیا, دیکھا بابا کا کٹا ہوا سر. بچی تڑپ گئی, رخسار بدر پہ رخسار رکھ کر رونا شروع کیا. آہو زاری کا سلسلہ شروع ہوا. ایک مرتبہ روتے روتے بچی خاموش ہوئی. زینب آگے بڑھی اور زینب نے کہا بیٹا سید سجاد, بابا کی امانت رخصت, امانت ضائع ہو گئی. سکینہ رخصت ہو گئی. 4 سال کی بچی بابا کے سینے پہ سونے والی زندان شام میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. فرما. معبود ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار ہمارے دلوں میں چراغ توحید روشن رہے. ہمارے ہاتھوں سے دامن ختم نبوت اور دامن ولایت کبھی نہ چھوٹے. ہمیں غلامان علی مرتضیٰ میں رکھنا, ہمیں عزاداران حسین میں رکھنا. پروردگار جہاں جہاں بھی عزاداران امام ہیں انہیں اپنی خاص حفظ و امان میں رکھنا. معبود انہیں اعتقادات میں کجرمیوں سے محفوظ رکھ. پروردگار ان کے ایمان میں برکت عطا فرما, ان کے عرفان میں برکت عطا فرما, ان کے کردار اور علم کو مستحکم فرما. معبود ہمارے امام زمانہ کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت کا پرچم لہرا.